چھوڑے دے فرمایا فرشتہ پاک ہے تساں دعا منگسو پاک دی صحبت دعا کو ملسی پاک دی وجہ تو تواڈی دعا جلدی قبول تھی پوسی فرمایا فرشتہ پاک ہے پاک دی صحبت دعا منگسو اللہ جلدی قبول کر لیسی اور سرکار نے کیا فرمایا فرشتہ کیا ہے پاک پاک دی صحبت دعا منگسو اللہ جلدی قبول کر چھوڑے سی ہنسی مرغے کتنا فرشتہ ڈٹھے ایک کتنا ڈٹھے بولو نا تھوڑا جا تو سائیں ہونٹ فرقو بیٹھے نا ایک فرشتہ ڈٹھا زیادہ نہیں ڈٹھے جتا ایک ہاں اتھا دعا جلدی قبول تھئی ہے جڑی محفل جائے بیٹھو یلتمسون مجالس ذکر سرکار نے فرمایا ذکر دی محفل ایک نہیں ہمدا دو نہیں ہمدے رب دی طرفو کروڑا ہمدے جتا ایک ہاں دعا منگی جلدی قبول تھئی ہے جتا کروڑا ہوں میں اتھا دعا منگو جڑا آئے اوندا مقدر جڑا نہیں آیا اوندا نصیب جڑا آگے بلا دل دی کھڑکی کھول کے رابطہ مدینے والے نال ملا کے اللہ کو حضور دے واسطے دے نال منگی بیٹھا محبتہ نال سرکار دے سونے فرمانی سن بیٹھا اللہ محبوب دے صدقے ہر مشکل دور فرما دے سی حدیث گئی مک ہن تھوڑی کی توجہ کرو انہوں جو نکتہ کیا ہے فرشتہ کتنا فرشتہ ڈٹھے پکڑ نے ایک تے محفلج کتنا ہے کروڑا فرشتہ پاک کے سرکار نے فرمایا پاک دی صحبت ملسی تے دعا جلدی قبول تھی سی اے دسوا فرشتہ اعلی مخلوق ہے یا انسان اعلی مخلوق ہے ہاں کون اعلی دسے انسان اشرف المخلوقات فرشتہ ادنا مخلوق انسان اعلی انسان افضل تے انسان عام افضلات محبوب دی امت کو کنتم خیر امت لقب اللہ نے عطا کیتے کنتم خیر امت لقب قرآن عطا کیتا کہ تمام امتکنو بہتر امت والا امتی ہوئے حضور داتے ہو تو اوہیں اعلیٰ تے سرکار نے فرمایا فرشتے تو انسان اعلیٰ انسان اشرف المخلوقات ہنسی فرشتہ پاک ہے جڑا ادنا مخلوق ہے فرشتہ ادنا دے کٹھے بیعت منگو جلدی قبول تھی دیئے اتنا اتنے سارے آلہ ہی ہوں انتے ادنا ہی رال ونجن سے ول دعا منگو ول دعا منگو اتا عام انسان فرشتے تو آلہ ہے عام انسان فرشتے تو افضل ہے جڑا عام دے کٹھے بیٹھے دعا منگو جلدی قبول تھی ہے ہاں سہی جڑا پیر فرید دے آستان تے منگسو شہباز کلندر دے آستان تے منگسو اتا اللہ رحمت دیاں بارشاں وسیں دے معلوم ہوں دے منگن دی دیر قبول تھی مانے چھے دیر کوئی نہیں ولی محفل جڑے ویلے بھائی یاسر ہونا نے بھائی ناصر ہونا نے تے چاچے غلام مرتضی نے تے بھائی عباس نے رل تے محفل سجائیے ہر دوست آباب کو فون کی نے مسجد اچ اعلان کروائے نے مسجد وچ اعلان تھی نہ پہ کہ ایک حضور دا غلام کوٹ مٹھن تو امدہ پہ تے سونے دی شان سونے سی سارے او رل تے سنن او تے والا انہ دا دل انہ دا وجدان انہ دی کیفیت انہ دا عشق کیا کرا دا محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو آقا کے غلاموں کو ایسا کھول لو تے آواز اچھا ہوئے آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو قربانی والی عید بھی برحق ہے بکرہ عید بھی برحق عید الفطر بھی برحق پر جتھا حضور دا ذکر ہوئے حضور دے غلام خوشیاں منا کے عید منا باندن تے راما سجا باندن حضور دے غلام کو آدن یارو آج حضور دے ذکر دی محفل نویں کپڑے بھی پاتے آمنے تے وضو بھی کر کے آمنے محبوب نے آنا ہے راہوں
کو سجانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، کل حشر کے میدان میں سرکار کہیں کہ یہ گرمی ہے زیادہ، اب امت کو بچانے دو، گرمی ہے زیادہ، اب امت کو بچانے دو۔ جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھی قافلہ سنبل و ریحان گیا، کوئی بھی اتنا بلندی پہ نہ انسان گیا، بلکہ وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا۔ جب قدم دائرہ حب نبی سے نکلے، ارے بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ آقا کے غلام کو اب عید منانے دو، کل حشر کے میدان میں سرکار کہیں کہ یہ گرمی ہے زیادہ، اب امت کو بچانے دو، گرمی ہے زیادہ، اب امت کو بچانے دو۔ روز محشر جنہیں چھپائیں گے وہ کاملی کالی کملی، روز محشر جنہیں چھپائیں گے وہ کالی کملی میں، جن کو چھپائیں گے وہ روز محشر جنہیں بخشوائیں گے وہ کالی کملی میں، جن کو چھپائیں گے وہ بن کے جن کے خریدار آئیں گے وہ۔ ان ہماری خطاؤں کی کیا بات ہے، گرمی ہے زیادہ، اب امت کو بچانے دو۔ ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ارے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ہے غرض یہاں ان سے کام تکلم سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے، گرمی ہے زیادہ، اب امت کو بچانے دو۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد چڑے ویلے میں قبر کے اندر پہنچ ویساں، میں اپنے روزے کے اندر پہنچ ویساں، فرمایا میرے بعد اگر میرے کئی امتی کو کنڈا لگ سی، فرمایا اندے والدین تک ہر بیٹھن انہاں کو بعد اچ پتہ لگ سی، مدینہ منورہ محمد رسول اللہ کو پہلے پتہ چل گیا۔ سرکار نے فرمایا والدین کو بعد اچ پتہ لگ سی، مدینہ منورہ محمد رسول اللہ کو پہلے پتہ چل گیا سی۔ اے جڑی شان آقا سارے واسطے بخشش کا پروانہ گھنتے ہو سن، سرکار اے جڑی بخشش کرواویں قیامت والے نہیں گناہگارہ کو مان حضور دا ہومنے، آج صرف اسا حضور نال وفا ہی نہ کر سکتا، آج اسا حضور کی محفل چنا سکوں، حضور دا ذکر یہ سا کو چنگا نہ لگے، ول انج امتی ہون دا فائدہ کرایا، حضور نال وفا کر، آقا نال عشق رکھ۔ یار آواز نہیں تھی نہیں اٹھی کیا؟ اگر تانگ تھیا بیٹی دا مسجد والا سبیدہ چل گئے تے اے جڑے ڈبے تو لئی بیٹھی ایک تو والا ڈبا ہی کافی ایک نہ مجمع واسطے، اللہ دا نام اے جڑا ساؤنڈ تو چاہی بیٹھی مہربانی کر کچھ بنا کے رکھ مجمع تک سونی آواز پہنچے۔ پورا مہینہ رماہ رمضان دا میں پڑھیا میں اتنا تھکاوٹ نہیں تھی جنتا میں ایک سٹپ بھی نہیں پڑھیا تھا تو انہیں تھکائی بیٹھی صاحب اور تیرے کو فون کیتے تھے کو اگر مہربانی کاری کو سمجھا تیرے لہجہ جڑا تیرے تھوڑی دیر پہلے اللہ دا نام محفل کو سونا بنا نہیں بھی چلدا تو میں آپ چلے
یہ حضور دے ذکر دی محفل ہے، کہیں دی محتاج نہیں مانگے تو کو آکے آقا دا ذکر ہے، نہ کہیں مولوی دا محتاج ہے، نہ کہیں ساؤنڈ دا محتاج ہے، آقا دا ذکر ہے، نہ کہیں کو اتنا حضور اپنے غلامہ کو آپ سڑوے نے، لہٰذا اساڑی بھی کوشش ہوندی ہے عوام تک سونی آواز پہنچو، تھکے جو بدوں سا کو ساؤنڈ والے سونا بنا ہوندے تے ساؤنڈ والے کنو ساؤنڈ ہی نہ چلے، اساں اپنی محنت اساڑا جڑا کام ہے جڑے واسطے سڑے وے اساں او سناونے، ساؤنڈ دا جڑا کام ہے وہ ساؤنڈ والے ہی وہ کام کرنے، ٹھیک ہے؟ ہر کہندی اپنی ڈیوٹی ہے، تمہارا کام ہے سننا، ساؤنڈ والے دا کام ہے آواز پہنچاونا، اس واسطے توجہ میری طرف ہوئے۔ حضور علیہ السلام آپ کو اللہ نے کی جڑا مقام عطا کی دے، فرما انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب اساں کو کوثر عطا فرمائے، کوثر عطا فرمائے حضور علیہ السلام کو اللہ نے۔ اور کوثر کیا ہے؟ اے محبوب اساں کو ہر چیز دے خزانے ڈھگ عطا فرما دیتن، اے محبوب اساں کو علم بھی ڈھگ عطا فرمائے، اے محبوب اساں کو حسن بھی ڈھگ عطا فرمائے، اے محبوب اساں کو اختیار بھی ڈھگ عطا فرمائے۔ سرکار کو اللہ نے حسن ڈھگ دیتا، اختیار بھی ڈھگ دیتا، سرکار کو اللہ نے کائنات دے خزانے عطا کیتن، ساری دنیا دے خزانے ایک پاسے، اللہ نے محبوب کو کوثر دا جڑا خزانہ عطا فرما دیتے، فرمایا سارے کثیر کٹھے کرو ایک کوثر بن دے، سارے کثیر کٹھے کرو ایک کوثر بن دے، ایک کوثر اللہ نے حضور کو عطا فرما دیتے، کوثر۔ اور توجہ میں سٹیپ بائی سٹیپ مختصر حضور دا میلاد، کیونکہ محفل میلاد بھی ہے، شادی دے حوالے نال بھی ہے، تے بھائی یاسر نے گزارش کی تھی جڑا مالو والی وستی بیان کیتا آوے اسا کو وہ بیان سنامنے، تو وہی سنے سو ہو تو سنا بیا مزید بھی سنے سو، لیکن ذرا ذوق کے چاہو نا، یہ بڑے بڑے اگو جاگ دے بندے اگو آون جو بالیں کو پیچھے کر جو، ایک دم اٹھی ہو کیتے بڑے بڑے اگی تے آون جو ذرا سنامن دی چاہو سی، میں کوٹ مٹھڑ تو سفر کرتے ہیں تو یہ تک نہیں آ سکتے وہ میں ایک گال سنے گا ہونا، بادشاہ تے وزیر دا گزر تھے آئے مسجد دیکھو اذان تھی بھئیے، وزیر آکھیا سی بادشاہ سلامت اذان دا ٹائم تھی گئے، جنہوں مسجد نماز پڑھیوں وہاں کسی تو وانجے تے میں اتھی بار کھڑ دا، بادشاہ کھڑ گیا تے وزیر اندر گیا نماز پڑھی، کافی دیر تھی گئے واپس نہیں آیا، بادشاہ نے پوچھا صحیح خیر تہے کون باہر نہ مڑندا، وہاں کے جڑا تے کو اندر نہ مڑندا وہ میں کو باہر نہ مڑندا، اور میں وہ جملہ نہ کروں تا کوئی نہیں آوڑندا، ہن آ گیو تا اگی تے آونے جو پکھے ہی چلدے کھڑے رون کے پچھلے بڑے بڑے بندے اگی تے آونے بال پچھلے وال وجہ، نہیں تو میں کو ہر قسم دے تقریب ڈام دے تو پتہ ہے پیا۔ توجہ میری طرف، کیونکہ آیوں کو جی اصلاح کرن دا سادو والا اصلاح ہوئے اور سونا بیان ہوئے۔ توجہ اللہ نے محبوب کو ہر نعمت ڈھگ عطا فرمائیے، ہر خزانہ بے شمار عطا فرما دیتے، اللہ نے محبوب کو بے شمار خزانے عطا فرما دیتے۔ اے محبوب اساں تے کوئی اختیار بھی ڈھگ دیتے، جنگ دا مقام ہے، حضرت ابو قتادہ اپنی آنکھ چاہتے حضور کنے آگن، یا رسول اللہ یا آنکھ تلا دیو ہاں، یا آنکھ تلا دیو، سرکار نے فرمایا ابو قتادہ نال تھی، اور سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ ابو قتادہ میں کوئی ڈاکٹر ہاں، میں کوئی ٹانکے والی مشین ہے، میں کوئی مشینری ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا کلوز تھی، جڑے ویلے نال آئے نا تے سرکار نے دو جملے فرمایا ابو قتادہ چاہی آنکھ دس آنکھ گندی یا جنت گندی، بولو نا یار، آنکھ گندی یا جنت گندی؟ حضرت ابو قتادہ نے عرض کی تھی آقا میں تو آیا ہم منگن آنکھ، تے کو صحابی ہاں نا تو ہڈے سارے جیاں تو کہنا ہاں، وہاں کے سونا میں تو منگن آیا آنکھ تے آپ جنت دی بشارت بیٹھے دے دو، تے ایمیں کرو آنکھ میری مرضی تے دے چھوڑو، جنت اپنی مرضی تے دے چھوڑو، آنکھ میری مرضی تے دے چھوڑو، جنت اپنی مرضی تے دے چھوڑو۔ حضرت ابو قتادہ نے منگی تے سرکار نے فرمایا اے ابو قتادہ باقی صحابہ باقی لوگ مرسن مرن تو بعد جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، پھر پتا چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے،
باقیاں دا فیصلہ دا تھی سی بعد وچ اج دنیا دے اوتے بیٹھے بیٹھے میں تے کو جنت دی بشارت دے چھوڑیے تے نال تھیا سرکار نے میں لعاب لائیے لعاب لا تے اکھ دے اوتے لائیے تے اکھ دا آنا لا دیتے تے ابو قتادہ آدن جڑے ویلے عمر ودھی گئی ہے اے اکھ دی دید اے بھی جڑی ہے بڑھاپے دی وجہ تو او گھٹ دی گئی ہے لیکن جڑی سرکار نے لائیے ہوں دی دید ودھانے چمدی ہے گھٹاں دی گال کہنا آئی ہن توجہ دی گال ہے اکھ دا تعلق دنیا دے نال ہے اکھ دنیا دے نال تعلق رکھے دیئے جنت دا تعلق آخرت دے نال ہے سرکار نے بیٹھے بیٹھے اکھ بھی نہیں ہے جنت دی خوشخبری بھی سنائیے مننا پوسی اللہ نے سرکار کو آخرت دے خزانے ہی دے چھوڑے دنیا دے خزانے ہی دے چھوڑے آخرت دے خزانے دا مالک بھی سرکار کو بڑا چھوڑے دنیا دے خزانے دا مالک بھی سرکار کو بڑا چھوڑے دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سارے خزانے اللہ نے محبوب کو دے چھوڑے والا عاشق آدھا نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے تمہارا دل عادت بول چھڑو خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی اے دیوانے سارے تیرے نے اللہ نے محبوب کو دنیا دے خزانے بھی عطا فرمائے آخرت دے خزانے بھی عطا فرمائے معلوم ہوتے سرکار نے آنکھ بھی لا دیتی ہے تے سرکار نے جنت کی بشارت بھی دیتی ہے مننا پوسی اللہ نے محبوب کو ہر چیز دے خزانے عطا فرما دیتے ہیں اس واسطے ایسا سرکار دے منگتے بن کے محفل میلاد دے اندر آنے ہیں تے حضور دے واسطہ لے کے عرض کرنے یا اللہ جی میں صحابہ دے تے کرم کی تئی اسارے خالی چھولیاں دے تے بھی کرم فرما انہا امتیاں دے تے بھی کرم فرما محبوب دی ساری امت دے حال دے کرم فرما یاد رکھو ایمان والو دل نال یاد کرنا تہاڈا کم ہے مدینے وچ مدد آونے چ دیر نہیں ہونی ہو سی دیر بالکل کوئی نہ ہو سی اج دل نال حضور کو یاد کر کے اللہ نے فرمایا محبوب انا آتینا کل کوثر اساں تو دنیا دے خزانے بھی عطا فرمائے اساں کو آخرت خزانے بھی عطا فرمائے اے محبوب اساں کو کوثر کا مالک بنا چھوڑے اللہ نے محبوب کو ہر چیز دے خزانے عطا فرما دیتے ہیں کوثر دے مالک بھی سرکار ہیں جنت دے مالک بھی سرکار ہیں دوزخ دے مالک بھی سرکار ہیں اگر کوئی دلیل منگے حوالہ دیوان واسطے بھی تیار سرکار کو اللہ نے دنیا دے خزانے بھی بے شمار عطا کیتے ہیں آخرت دے خزانے بھی بے شمار عطا کیتے ہیں آخرت دے خزانے بھی بے شمار عطا کیتے ہیں تے دوجا سٹے فرمایا محبوب اساں کو ہر چیز ڈھیر عطا فرمائیے اساں کو حسن بھی ڈھیر عطا فرما دیتے اساں کو حسن بھی ڈھیر عطا فرما دیتے حسن بھی ڈھیر عطا فرما دیتے حضرت عبداللہ بن زید صحابی رسول مدینہ منورہ دوبارینا دا باغے کھچیاں دے باغے دروگڑی کھڑے دے دیں اچانک ایک صحابی آ گیا کہ آکھن لگے اے عبداللہ تے کو پتہ نہیں سرکار دا وصال تھی گئے سرکار دنیا تو پردہ فرما گیا جڑے ویلے حضرت عبداللہ بن زید کو پتہ چلے آپ نے ہاتھ کہی ہے یا پھوڑا
زمین دے ٹھہ گئے جی میں زمین تے ڈھٹے ایویں لگدا ہاں پیراں وچوں زمین نکل گئی ہووے ایویں لگدا پیراں تلے زمین نہ ہووے جسم وچ جان نہ ہووے آپ نے ایمان والو ایسی دعا منگیے آپ نے عرض کی تھی اللہم اذھب بصری اللہم اذھب بصری یا اللہ انہا اکھیاں دی لوڑ نہیں ہون اکھی گھن گھن اکھی میں کیا کرے ساں اکھیاں گھن گھن لوگ اکھی منگ دن لیکن عبداللہ دکھڑے مولا اکھیاں گھن گھن اللہ نے دعا قبول فرمائیے جڑے بلے دعا قبول تھی گئی ہے اللہ نے اکھی گھن گھن اکھی والی نعمت اللہ نے گھن گھن ہے اکھی جڑے بلے تو اکھی تو